یا سیدی یا خاتم النبیین، قدم قدم پر نواز دیتے، قدم قدم پر نواز دیتے میرے نبی کے حسین طلبے، قدم قدم پر نواز دیتے میرے نبی کے حسین طلبے، عظیم اتنے کہ عرش چومے میرے نبی کے حسین طلبے، عظیم اتنے کہ عرش چومے میرے نبی کے حسین طلبے۔ امام مالک کنارے چلتے قدم کی جا پر قدم نہ آئے، امام مالک فقہ کے امام مدینہ شریف میں ساری زندگی بسر کی، رستے میں چلتے تو کبھی سڑک کے گلی کے درمیان میں نہیں چلے، ہمیشہ دیوار کے ساتھ لگ کے چلا کرتے۔ کسی نے پوچھا درمیان میں جگہ بھی ہوتی ہے پھر بھی سائڈ پہ چلتے ہیں، ایسا کیوں کرتے ہیں؟ تو کہا اصل میں اس لیے گلی کے درمیان میں نہیں چلتا کہ یہاں سے میرے آقا گزر کے جاتے رہے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو ان کے قدموں کی جگہ پر میرا قدم نہ آ جائے اور کہیں مجھ سے بے ادبی نہ ہو جائے۔ شاید کہتا ہے امام مالک کنارے چلتے قدم کی جا پر قدم نہ آئے، کہ یہ راہیں وہ تھیں جہاں لگے تھے میرے نبی کے حسین طلبے۔ جناب عثمان ہر قدم پر غلام آزاد کر رہے ہیں، جناب عثمان ہر قدم پر سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ حضور کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ بڑا زمانہ ہوا آپ میرے گھر تشریف نہیں لائے، میری خواہش ہے کہ آج آپ میرے گھر آئیں اور کھانا تناول فرمائیں۔ آقا علیہ السلام مسکرا دیے، جتنے صحابہ سے سب کو ساتھ لیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو ساتھ لے کے حضرت عثمان کے گھر جا رہے ہیں، آگے آگے آقا علیہ السلام جا رہے ہیں، پیچھے پیچھے حضرت عثمان غنی جا رہے ہیں۔ تو چلتے چلتے حضرت عثمان غنی میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس قدموں کو دیکھتے جاتے ہیں، آقا علیہ السلام رک جاتے ہیں، عثمان جب سے چلے ہیں تم میرے قدموں کو دیکھ رہے ہو، کیا وجہ ہے، کیا بات ہے، جب سے نکلے ہیں میرے قدم دیکھ رہے ہو؟ حضرت عثمان کہتے ہیں یا رسول اللہ صرف ہر قدم کو دیکھ نہیں رہا، ہر قدم کو دیکھ نہیں رہا، ہر قدم کو گنتا جاتا ہوں۔ آج اللہ کا حبیب آمینہ کا لال میرے گھر تشریف لا رہا ہے، آقا جتنے قدم چل کے آپ میرے گھر آئیں گے میں اتنے غلام آزاد کر دوں گا۔ تو شاعر کہتا ہے جناب عثمان ہر قدم پر غلام آزاد کر رہے ہیں، نجات کا مژدہ لے کے آئے میرے نبی کے حسین طلبے۔ اور جو شخص مکہ شریف اور مدینہ شریف سے ہو کے آیا ہے، زیارت کر کے آیا ہے، وہ اس بات کو جلدی سمجھ جائے گا، باقی بھی سمجھ جائیں گے، وہ ذرا اچھا سمجھے گا۔ ریاض جنت کا تذکرہ شاعر کرتے ہوئے کہتا ہے کہ جگہ تھی ممبر سے حجرے تک جو، جگہ تھی ممبر سے حجرے تک جو، ریاض جنت وہ کیوں نہ بنتی، جگہ تھی ممبر سے حجرے تک جو، ریاض جنت وہ کیوں نہ بنتی، ارے وہاں پہ کثرت سے مس ہوئے تھے میرے نبی کے حسین طلبے، وہاں پہ کثرت سے مس ہوئے تھے میرے نبی کے حسین طلبے، عظیم اتنے کہ عرش چومے میرے نبی کے حسین طلبے۔ اور کھڑے تھے جب دو شہید اس پر، ایک صدیق ساتھ ان کے، احد کی لرزش کو روکتے تھے میرے نبی کے حسین طلبے۔ حضور کے پاس جانور آتے آگے جھک کے قدموں میں سجدہ کرتے، آقا علیہ السلام کے پاس ایک بندہ آتا ہے غیر مسلم، آگے کہتے ہیں یا رسول اللہ، آگے کہتا ہے کہ میں نے سنا ہے آپ نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے کہ آپ اللہ کے نبی ہیں، آپ فرماتے ہیں ہاں میں نے دعویٰ کیا میں اللہ کا رسول ہوں۔ وہ بندہ کہتا ہے میں آپ کو تب مانوں گا وہ جو سامنے درخت ہے اس کو آپ کہیں تو وہ چل کے آپ کے پاس آئے، پھر میں آپ کا کلمہ پڑھوں گا۔ میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں میں نے کیا کہنا ہے، تم بھی جاؤ جا کے میرا نام لینا، دیکھنا آ جائے۔
فرمایا میں نہیں جاتا، جاؤ تم جا کے کہو۔ اب وہ شخص جاتا ہے، جا کے کہتا ہے تجھے آمینہ کے لال محمد عربی بلا رہے ہیں۔ اب روایات میں آتا ہے درخت پہلے ایسے ایسے ہلتا ہے، اپنی جڑیں اکھاڑتا ہے، پھر ایسے ایسے بندے کی طرح چلتا چلتا وہ درخت میرے آقا کے پاس آتا ہے، آگے حضور کے قدموں میں سجدہ کرتا ہے، پھر اٹھ کے کھڑا ہو کے وہ درخت کہتا ہے اشہد انک رسول اللہ، یا رسول اللہ میں گواہی دیتا ہوں آپ اللہ کے سچے رسول ہیں۔ ادھر وہ درخت گواہی دیتا ہے، ادھر یہ بندہ بھی کلمہ پڑھتا ہوا حضور پہ ایمان لے آتا ہے۔ تو شاید اس بات کا تذکرہ کرتے ہوئے کہتا ہے کہ حضور کے پاس جانور آتے، آکے جھک کے قدموں میں سجدہ کرتے، درخت بھی آکے چومتے تھے میرے نبی کے حسین تلوے۔ عظیم اتنے کہ عرش چومے میرے نبی کے حسین تلوے، کنائے تشبیہ استعارے میں کیوں نہ ان پر نثار کر دوں، مجھے یقین ہے نواز دیں گے میرے نبی کے حسین تلوے۔ اور آخری شعر جس کی بھی تمنا ہو اسے بڑا لطف آئے گا، شعر سن کر شاعر کہتا ہے کہ پیوں گا دھو کر میں ان کے تلوے، ادب سے مقصود چوم لوں گا۔ پیوں گا دھو کر میں ان کے تلوے، ادب سے مقصود چوم لوں گا، میری بصیرت اگر دکھا دے میرے نبی کے حسین تلوے۔ عظیم اتنے کہ عرش چومے میرے نبی کے حسین تلوے۔ تھوڑا تھوڑا سا آپ احباب مزید آگے تشریف لائیں تاکہ مجھے گفتگو کرنے میں آسانی ہو، آگے تشریف لاتے جائیں تھوڑا تھوڑا۔ اللہ رب العزت اللہ جل جلالہ و منوالہ و تمام برہانہ و آدم شانہ کی حمد و ثنا اس کے پیارے محبوب طالب و مطلوب آقا نامدار مدنی تاجدار، تاجدار عرب و عجم، دنائے سبل، مولائے کل، ختم الرسل، دستگیر جہاں، غم گسار زمان، قائد المرسلین، خاتم النبیین، وہ جو اٹھیں تو فلک کو عروج مل جاتا ہے، جو بیٹھیں تو زمین کو سکون مل جاتا ہے۔ وہ جو اٹھیں تو فلک کو عروج ملے، جو بیٹھیں تو دھرتی کو سکون ملے، جو لب ہلائیں تو گلشن مہکنے لگ جائیں، جو بات کریں تو پھول جھڑنے لگ جائیں، جن کے چہرے سے صبح کو سویرا ملے، جن کی زلفوں سے شب کو اندھیرا ملے، ارے وہ جو مسکرائیں تو جنت مچلنے لگ جائے۔ اونچی آواز سے سبحان اللہ بولا کریں۔ وہ جو مسکرائیں تو جنت مچلنے لگ جائے، ارے جلال میں آئیں تو جہنم ابلنے لگ جائے، ارے جلال میں آئیں تو جہنم ابلنے لگ جائے، جن کی آنکھوں کی حیا سے کلیاں شرمانا سیکھتی ہیں، ارے جن کے دانتوں کی چمک سے ستارے چمکنا سیکھتے ہیں، ارے جن کا آنا من اللہ ہے، جانا الاللہ ہے، رہنا مع اللہ ہے، ہاتھ ید اللہ ہے، چہرہ وجہ اللہ ہے، صحابی رضی اللہ ہے، لشکر حزب اللہ ہے، غلام سیف اللہ ہے، بھائی اسد اللہ ہے، باپ عبداللہ ہے، ارے جن کا سراخاں خود اللہ ہے وہ محمد رسول اللہ۔ اس پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام کا نذرانہ عرض کرنے کے بعد ہم سب کی خوش بختی اللہ کریم نے ہم سب کو اس عظیم الشان محفل میلاد میں حاضری کا شرف بخشا۔ میری دعا ہے اللہ کریم ہم سب کا مل بیٹھنا اپنی پاک و بلند بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ اللہ کریم قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، البتہ تحقیق کہ میں نے مومنوں پر بڑا احسان کیا، میں نے مومنوں پر بڑا احسان کیا، کیا کہ میں نے ان میں اپنا رسول بھیج دیا ہے۔ کہہ دیں سبحان اللہ۔ آپ بول رہے ہیں بس تھوڑا سا آواز اپنا بلند کریں۔ پنجابی کا شاعر اس آیت کا ترجمہ کرتے ہوئے کہتا ہے کہ لکھاں نعمتاں نے اس مالک دیاں، لکھاں نعمتاں نے اس مالک دیاں جنہیں دے کے عقل تے شعور پیدا انسان کیتا، جیو چاہتا تے کوئی جانوری بنا دیندا، جیو چاہتا تے کوئی جانوری بنا دیندا، پر پاک رب نے بڑا احسان کیتا، لکھاں نعمتاں دتیاں پر جتلایا نہیں، کرم تے کرم رحمان کیتا، پر جدو واری آئی محبوب دے بھیجنے دی، اللہ پاک نے صاف اعلان کیتا، بھیج کے محبوب اپنا دنیا تے، اللہ کہندا ہے میں مومنہ اتے احسان کیتا۔
اور ویسے بھی یہ دنیا کی روایت ہے، دیکھیں نا، آپ اگر کسی بندے سے پیار کرتے ہیں نا، تو میں آپ کو کہوں وہ بندہ مجھے دے دے، تو آپ کہیں گے ایسا نہیں ہو سکتا۔ بندہ نہیں، کوئی بھی چیز جس سے آپ پیار کرتے ہیں، میں اس کی منہ مانگی قیمت بھی دوں، آپ کہیں گے یار مجھے پیار ہے، میں کیوں تمہیں دوں؟ وہ چیز جو مجھے پیاری ہے وہ تجھے کیوں دوں؟ مجھے اس کی جتنی بھی قیمت دے گا میں نہیں دوں گا۔ لیکن اللہ بھی تو ہے جس نے بغیر کوئی قیمت لیے اپنا محبوب ہی ہمیں عطا کر دیا، تو پھر حق تو بنتا ہے نا کہ اس کا میلاد منایا جائے۔ اور اس نے بھی قیمت تو نہیں مانگی لیکن سب کچھ دیا، اس نے انسان بنایا، اس نے والدین دیے، اس نے صحیح اعضاء بنائے رہنے کے لیے، ساری کائنات انسان کے لیے بنائی ہے۔ ایک چیز بھی دیتے ہوئے یہ نہیں کہا سنو میں تم پہ احسان کر رہا ہوں، لیکن جب اپنا محبوب بھیجا تو کہتا ہے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، سن لو سب کچھ دیا ہے، احسان نہیں جتایا، لیکن ذرا احتیاط سے رہنا، اب میں نے اپنا محبوب تمہیں دے دیا ہے، اب تمہیں اس کی قدر کرنا ہوگی، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے محبوب علیہ السلام وہ ہیں کہ جن کے بارے میں بڑی پیاری بات آپ کو سناتا ہوں۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا جب مکے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کے نکلتی ہیں، جب مکے میں کوئی بچہ لینے کے لیے آتی ہیں تو بڑی بڑی جو عظیم گھرانے تھے، بڑے بڑے عظیم خاندان تھے، ان کے بچے باقی دائیاں لے لیتی ہیں۔ حضرت حلیمہ سعدیہ آپ بھی غریب ہیں، ان کی اونٹنی بھی جو ہے وہ بھی بڑی کمزور سی حالت میں ہے، بڑی کمزور اونٹنی ہے، اور آپ کے گھر کے حالات بھی ٹھیک نہیں ہیں، آپ کو کوئی بچہ دیتا نہیں ہے۔ لیکن ایک عورت حضرت حلیمہ سعدیہ سے ملتی ہے، وہ کہتی ہے کہ حضرت عبد المطلب کے ہاں ایک یتیم پوتا پیدا ہوا ہے جس کا باپ 2 ماہ پہلے سے وصال کر چکا ہے، تو خالی کیا جانا ہے، اسی کو لے جا۔ لیکن یہاں پر ایک بات سنانا چاہتا ہوں، وہ ہزاروں دائیاں آئی تھی مکے میں بال بچے لینے کے لیے، میرے آقا اگر چاہتے تو کسی اور کو بھی تو ماں بنا سکتے تھے، لیکن یہ میرے آقا کی رحمت للعالمینی ہے کہ پہلے دن سے رضائی ماں بھی کسی امیر کو نہیں بنایا، غریب عورت کو بنا کے دنیا والوں کو غربت کے ساتھ اپنی محبت کو بتا دیا ہے۔ اگر آقا چاہتے تو کسی امیر کے گھر بھی تو جا سکتے تھے نا، لیکن نہیں، پہلے دن سے ہی ایک غریب عورت کو چنا۔ اور پھر جب وہ عورت حضور کو لے کے نکلتی ہے، حضرت حلیمہ سعدیہ قربان جائیں، عرش کا سفر کرنے والا، نبیوں کا سردار، جس مائی کی گھر کی بکریاں چرایا کرتا تھا، اس کا نام حلیمہ سعدیہ ہے۔ اتنی عظیم عورت جس کا دودھ میرے آقا علیہ السلام نے پیا، یہ حضور کو لے کے نکلتی ہے نا، تو خیال آیا کہ آج بڑے عرصے کے بعد میں مکے آئی ہوں تو کیوں نہ کعبے کا طواف کروں۔ اب کعبے کا طواف کرنے گئی، ساتھ اپنا شوہر بھی ہے، اپنا 1-2 بچہ بھی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہیں، تو یہ خانہ کعبہ کا طواف کرتی ہیں۔ پاک محبوب علیہ السلام کو ایسے گود میں اٹھا رکھا تھا، توجہ کیجئے گا، اب یہ حضور کو ایسے اٹھائے ہوئے ہی پورے کعبے کا طواف کرتی ہیں۔ پھر دل میں خیال کرتی ہیں کہ آج اتنے عرصے کے بعد آئی ہوں تو اب طواف بھی کر لیا ہے، اب حجر اسود کو بوسہ بھی دے لیتی ہوں۔ اب حضور کو ایسے اٹھا رکھا ہے، حجر اسود کے قریب جاتی ہیں، جا کر اپنا چہرہ حجر اسود تک لے کے جاتی ہیں، حجر اسود کو بوسہ کرتی ہیں، پھر کہتی ہیں کہ اس چھوٹے سے بچے کو بھی جو میں نے ابھی ابھی گود لیا ہے، جس کا نام محمد ہے، اس کو بھی حجر اسود کا بوسہ دلاتی ہوں۔ توجہ کیجئے گا، اب یہ سوچ کر حضرت حلیمہ سعدیہ کہ اس بچے کو حجر اسود کا بوسہ دلاتی ہوں، ایسے اٹھا کے چہرہ مصطفیٰ حجر اسود کی طرف لے کے جاتی ہیں۔ راوی کہتے ہیں کہ حضرت حلیمہ سعدیہ حضور کو آگے کر رہی تھی، ابھی چہرہ مصطفیٰ حجر اسود تک نہیں پہنچا تھا کہ حجر اسود دیوار کعبہ سے نکل کر چہرہ مصطفیٰ کو بوسہ دے لیتا۔ ابھی حضور کا چہرہ حجر اسود تک نہیں پہنچا، حجر اسود نکل آتا ہے، لیتا ہے۔ تو جب اتنا پتھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کریں، پھر بندہ مومن کو بھی چاہیے کہ حضور کا میلاد محبت کے ساتھ منایا کرے۔ اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کتنا ہم پہ احسان کیا، اللہ نے اپنا سب سے پیارا رسول اور خاتم النبیین جو ختم نبوت کا تاج پہن کے آئے ہیں وہ ہمیں عطا فرمائے اور ہمیں ان کی امت میں سے کر دیا۔ یہ بڑی اعلیٰ کہ اللہ نے سب سے پہلے کس چیز کو بنایا ہے، یعنی اللہ کو تو کسی نے بنایا نہیں نا، وہ تو لم یلد ولم یولد کی شان والا ہے،
نہ وہ کسی سے جنا، نہ اس نے کسی کو جنا، نہ وہ جنا گیا. تو وہ اس نے سب سے پہلے کس چیز کو بنایا؟ ایک وقت تھا کہ وہ اکیلا تھا، سب سے پہلے اس نے کون سی چیز کو بنایا؟ حضرت جابر کا عقیدہ دیکھیے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال کر رہے ہیں، یا رسول اللہ جب صرف اللہ تھا اور کچھ نہیں تھا، مجھے بتائیں کہ اللہ نے سب سے پہلے سنیں گے تو ایمان وجد کرے گا. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، ہوا نور نبی کا، اے جابر اللہ نے سب سے پہلے جس چیز کو بنایا وہ چیز کوئی اور نہیں بلکہ تیرے نبی کا نور ہے. پھر کہنے سبحان اللہ. اللہ نے سب سے پہلے حضرت جابر سے میرے آقا فرما رہے ہیں کہ سب سے پہلے اللہ نے تیرے نبی کے نور کو پیدا کیا، یعنی میرے نور کو پیدا کیا. اب سوال تو صرف اتنا تھا، لیکن اب میرے آقا کا جواب سنیے گا کتنا لمبا ہے اور کیا کیا اس کے اندر بیان فرما دیا. توجہ کیجیے گا، میرے آقا فرماتے ہیں اللہ سال کے بعد اللہ نے اس کے 4 حصے فرمائے. پہلے حصے سے اللہ نے عرش کو بنایا، کرسی کو بنایا، وہ کرسی جس کے بارے میں آج آیت الکرسی بچہ بچہ پڑھتا ہے، اس کے اندر الفاظ ہے واسع کرسیہ السماوات والارض. اللہ کی کرسی زمین و آسمان پہ حاوی ہے، اور وہ عرش جو اتنا بڑا ہے، سوچیں تو صحیح وہ عرش بھی میرے نبی کے نور سے بنا ہے، کرسی بھی میرے نبی کے نور سے بنی ہے. اب آگے سنیے، اسی نور کے دوسرے حصے سے اللہ تعالیٰ نے عرش کو اٹھانے والے فرشتے پیدا فرمائے. پھر اسی نور کے حصے سے اللہ نے کرسی کو اٹھانے والے فرشتے پیدا فرمائے. پھر جو چوتھا حصہ بچ گیا اللہ نے اسے 12,000 سال تک مقام محبت میں رکھا. پھر 12,000 سال کے بعد اللہ نے اس کے پھر 4 حصے فرمائے. 4 حصوں میں سے پہلے حصے کے ساتھ اللہ نے قلم کو پیدا فرمایا، نون والقلم وما یسطرون. پھر اللہ نے دوسرے حصے سے لوح کو پیدا فرمایا، فی لوح محفوظ. اور لوح وہ ہے تختی، قلم ہے اللہ کا قلم. لوح جس پہ قسمتیں لکھی جاتی ہیں، قلم جس سے لکھی جاتی ہیں، وہ تختی اور وہ قلم جو قسمتیں لکھتے ہیں وہ بھی اللہ نے میرے نبی کے نور سے پیدا کیے. اسی طرح محبت کے ساتھ سنتے جائیے گا، آپ کو بڑا لطف آئے گا. اللہ نے پھر دوسرے حصے سے اللہ نے پہلے حصے سے قلم کو پیدا کیا، دوسرے سے لوح کو پیدا کیا، تیسرے حصے سے میرے نبی کے نور کے تیسرے حصے سے اللہ تعالیٰ نے جنت کو پیدا کیا. وہ جنت جسے پانے کے لیے آج تو نمازیں پڑھتا ہے، وہ جنت جسے پانے کے لیے آج تو تبلیغیں کرتا ہے، وہ جنت جسے پانے کے لیے آج تو ہر نیکی کرتا ہے. دیکھ تو صحیح وہ جو جنت بھی اللہ نے تیرے نبی کے نور سے پیدا فرمائی ہے. اس کے بعد پھر چوتھے حصے کو اللہ نے 12,000 سال تک مقام خوف میں رکھا. پھر اللہ نے اس کے 4 اجزاء بنائے. اس کے بعد اللہ نے 4 اجزاء بنا کر پہلے حصے سے اللہ تعالیٰ نے سارے فرشتے پیدا فرمائے. سارے فرشتے، سوچیں تو صحیح، کوئی فرشتہ کندھوں پہ بیٹھ کے نیکیاں لکھ رہا ہے، گناہ لکھ رہا ہے، کوئی فرشتہ رزق تقسیم کرتا ہے، کوئی جان نکالنے آتا ہے، کوئی کام کرتا ہے، کوئی بارشیں برساتا ہے، کسی کی موسم پہ ڈیوٹی ہے، کوئی قیامت کے نزدیک جا کے سور پھونکے گا. یہ مختلف ڈیوٹیاں ہیں، ہزاروں فرشتے ہیں. جتنے فرشتے زمین پہ ہیں اس سے 70 گنا آسمانوں پہ ہیں. اتنے زیادہ فرشتے ہیں، تو یہ سارے کے سارے فرشتے بھی اللہ نے تیرے نبی کے نور سے پیدا کیے. پھر اللہ تعالیٰ نے اب اس پہ آپ کا ایمان وجد کرے گا. اسی نور کے دوسرے حصے سے اللہ تعالیٰ نے اس وقت جو چمک رہا ہے تو دن ہے، جب ڈوب جائے گا تو رات ہو جائے گی. یہ سورج بھی اللہ نے اپنے نبی کے نور سے پیدا کیا. آج یہ سورج جو تیری فصلوں کو پکاتا ہے، پھر تیری فصلیں سورج سے پکتی ہیں، پھر تو ان کو کھاتا ہے، پھر کھا کے تو کہتا ہے وہ تو نور ہی نہیں تھے معاذ اللہ. دیکھ تو صحیح یہ سورج بھی تیرے نبی کے نور سے بنا ہے. پھر اللہ نے تیسرے حصے سے چاند اور ستارے بنائے. یہ چاند جو نظر آئے تو تو عید کرتا ہے، یہ چاند جو نظر آئے تو تو رمضان مناتا ہے، یہ ستارے جو نظر آئے تو تو رستے تلاش کرتا ہے. یہ ستارے بھی اللہ نے تیرے نبی کے نور سے پیدا کیے ہیں. پھر چوتھے حصے کو اللہ نے 12,000 سال تک مقام رجاء پہ رکھا. پھر اللہ نے 4 اجزاء بنائے. پہلے حصے سے اللہ تعالیٰ نے یہ سر کے اندر ایک چھوٹی سی چیز ہے جس کا نام عقل ہے. یہ عقل بھی اللہ نے تیرے نبی کے نور سے پیدا کی ہے.
پھر اللہ تعالیٰ نے دوسرے حصے سے علم و حکمت کو پیدا کیا، تیسرے حصے سے عصمت و توفیق کو پیدا کیا، چوتھے کو پھر 12,000 سال تک مقام حیات پہ رکھا، پھر 12,000 سال کے بعد نکالا۔ اللہ نے اس نور کے اوپر اپنی نظر کرم فرمائی، جب اللہ نے دیکھا تو اس نور کو پسینہ آ گیا، اس پسینے کے جتنے قطرے گرے، ہر قطرے کے بدلے اللہ نے ایک ایک نبی کو پیدا کر دیا۔ تو یہ سارے انبیاء بھی کس سے بنے ہیں؟ میرے نبی کے نور سے۔ بولے کس سے بنے ہیں؟ میرے نبی کے نور سے۔ پھر جب وہ نبیوں کی ارواح پیدا ہوئی تو ہر روح نے سانس لیا، ہر روح نے سانس لیا، تو جتنے ان ساری ارواح نے سانسیں لی، ہر سانس کے بدلے اللہ نے قیامت تک کے پیدا ہونے والے سارے شہیدوں اور سارے اولیاء کو پیدا کر دیا۔ تو یہ سارے شہید اور سارے اولیاء کس سے بنے ہیں؟ میرے نبی کے نور سے۔ کس سے بنے ہیں؟ میرے نبی کے نور سے۔ تھکڑا نہیں ہے، بڑی منفرد گل اللہ تو ہم سنا رہے ہیں، تساں کدے نہیں سنی ہون لئی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے میرے آقا فرما رہے ہیں کہ پھر سن لو، عرش و کرسی میرے نور سے، کروبیوں میرے نور سے، یہ فرشتوں کے نام ہے، روحانیوں میرے نور سے، فرشتے میرے نور سے، جنت میرے نور سے، جنت کی ساری نعمتیں میرے نور سے، ساتوں آسمان میرے نور سے، ساتوں زمینیں میرے نور سے، فرشتے میرے نور سے، سورج میرے نور سے، چاند میرے نور سے، ستارے میرے نور سے، عقل میرے نور سے، توفیق میرے نور سے، شہید میرے نور سے، سعادت مند میرے نور سے، صالحین میرے نور کے فیض سے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے 12,000 پردے پیدا فرمائے، ہر پردے کے اندر میرے نور کے ہر چوتھے جز کو اللہ نے 1000 سال تک رکھا، اور یہ مقامات تھے عبودیت، سکینہ، صبر، صدق، یقین، ان میں اللہ تعالیٰ نے 1000 سال تک اس نور کو غوطہ زن رکھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس نور کو ان پردوں سے نکالا تو زمین پر متمکن فرمایا۔ میرے آقا فرماتے ہیں جب وہ نور زمین پہ آیا تو پھر یہ زمین ایسے روشن ہو گئی جیسے اندھیری رات کے اندر سورج، اندھیری رات کے اندر چاند اور ستارے روشنی کر دیتے۔ پھر میرے آقا فرماتے ہیں بلکہ حضرت جبریل حضور کے پاس ایک دن آئے، آ کر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، یہ بات حضور سے کہا تھی، تو میرے آقا فرماتے ہیں جبریل بتا تیری عمر کتنی ہے؟ کیا کہا تھا؟ تیری عمر کتنی ہے؟ حضرت جبریل کہتے ہیں یا رسول اللہ عمر کا تو نہیں پتا، اتنا پتا ہے 70,000 سال کے بعد ایک ستارہ چمکتا تھا، نور بھرا ستارہ، 70,000 سال کے بعد اس ستارے کو میں نے 72,000 مرتبہ دیکھا۔ اچھا یہ وہ اپنی عمر بتا رہے ہیں۔ جب وہ خاموش ہوئے تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنی مبارک پیشانی سے کپڑا ہٹا کے کہتے ہیں اے جبریل وہ نور کوئی اور نہیں میں ہی تھا۔ آقا سبحان اللہ، وہ نور کوئی اور نہیں میں ہی تھا۔ میرے آقا فرماتے ہیں پھر اللہ نے اس نور کو حضرت آدم علیہ السلام کے پشت میں رکھا، حضرت آدم علیہ السلام کی پشت میں رکھا تو فرشتے آپ کے پیچھے چلتے۔ حضرت آدم کہتے ہیں اللہ یہ فرشتے میرے پیچھے کیوں چلتے ہیں؟ اللہ کہتا ہے آدم تیری پشت میں نے اپنے آخری نبی کا نور پیدا کر دیا ہے، اگر وہ نہ ہوتا تو تجھے میں نے پیدا ہی نہیں کرنا تھا، میں نے تجھے بھی پیدا نہیں کرنا تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام تو کہتے ہیں کہ اللہ اس نور کو میری پیشانی میں منتقل کر دے، بلکہ پہلے پیشانی میں تھا، فرشتے آگے چلتے تھے، پھر آپ نے کہا میری کمر میں چلا جائے، پھر فرشتے پیچھے چلتے تھے۔ آپ یہ کہتے ہیں کہ اللہ میں اس نور کو دیکھنا چاہتا ہوں تو اس طرح کر کے میرے یہ جو انگوٹھے ہیں ان کے پوروں میں اس نور کو منتقل کر دے۔ اللہ نے یہاں پہ اس نور کو منتقل کر دیا۔ حضرت آدم علیہ السلام روزانہ اس نور کو دیکھتے، چومتے، آنکھوں پہ لگاتے۔ آج بھی سنی نام محمد سن کے چوم کی آنکھوں پہ لگا لیتا۔ تو یہ آج ہم نے شروع نہیں کیا، یہ تو پہلے انسان حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے میرے آقا کا نام چوم کے آنکھوں پہ لگایا جاتا تھا، تو یہ تب سے آ رہا ہے۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام سے وہ نور حضرت شیس علیہ السلام تک پہنچا، پھر میرے آقا فرماتے ہیں وہ نور پاک پشتوں سے منتقل ہوتا ہوا پاک رحموں میں منتقل ہوتا رہا۔ حضرت آدم علیہ السلام سے وہ نور چلا، حضرت شیس علیہ السلام تک پہنچا، حضرت شیس علیہ السلام سے وہ نور چلتا چلتا حضرت ادریس علیہ السلام تک پہنچا، حضرت ادریس علیہ السلام سے وہ نور چلتا چلتا حضرت تارق تک پہنچا، حضرت تارق سے وہ نور چلتا چلتا حضرت ابراہیم علیہ السلام تک پہنچا، حضرت ابراہیم علیہ السلام سے وہ نور حضرت اسماعیل علیہ السلام تک پہنچا، حضرت اسماعیل علیہ السلام سے وہ نور چلتا چلتا حضرت قصی تک پہنچا، سے وہ نور عبد مناف تک
عبد مناف سے وہ نور ہاشم تک پہنچا، ہاشم سے وہ نور عبد المطلب تک پہنچا، عبد المطلب سے وہ نور عبداللہ تک پہنچا، عبداللہ سے وہ نور حضرت آمینہ تک پہنچا، حضرت آمینہ سے وہ نور 12 ربیع الاول کی صبح صادق کے وقت محمد الرسول اللہ بن کے دنیا میں تشریف لے آیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت و شان مصطفیٰ۔ کعبہ تھا، سبحان اللہ، کاش اللہ ایسا موقع ہمیں بھی عطا کرے، بیٹھے ہوں سامنے کعبہ ہو۔ حضرت عبد المطلب کہتے ہیں میں ایسے ٹیک لگا کے بیٹھا تھا، سامنے میرے کعبہ تھا، میں کعبے کو غور سے دیکھ رہا تھا، دل ہی دل میں اللہ سے دعا کر رہا تھا اللہ خیر کرنا، لیکن کہتے ہیں اچانک میں نے کیا دیکھا، جس طرف میرا گھر ہے کعبہ ادھر کو جھکنا شروع ہو گیا۔ کہتے ہیں میں بڑا حیران، کہیں قیامت تو نہیں آ گئی، میں بڑا حیران، اتنے میں لونڈی آئی، اس نے آگے کہا کہ آپ کا پوتا پیدا ہوا ہے، آپ کو مبارک ہو۔ کہتے ہیں کہ مبارک ہو، بیٹا پیدا ہوا ہے، لیکن وہ حیران اتنی تھی، پہلی کہتی ہے کہ سنیں تو صحیح ہے ہمارے سردار، جس وقت بیٹا پیدا ہوا ہے میں ایسے آسمان کی طرف دیکھ رہی تھی تو میں نے دیکھا تارے اتنے نیچے آ گئے، اتنے نیچے آ گئے، اتنے نیچے آ گئے، مجھے تو ڈر لگا کہیں میرے سر کے اوپر ہی نہ گر جائے۔ آپ فرماتے ہیں پھر وہ دوسری کہتی ہے کہ یہ تو آسمان کی طرف دیکھ رہی تھی، میں زمین کی طرف دیکھ رہی تھی، تو میں نے دیکھا جب وہ بیٹا پیدا ہوا ہے تو ہر طرف اتنا نور پیدا ہوا، میں شرق سے غرب تک جہاں تک دیکھتی تھی مجھے ہر چیز بالکل صاف نظر آ رہی تھی۔ پھر وہ کہتی ہے وَلِدَ لَكَ مَوْلُودٌ عَجِیب، آپ کا بیٹا بڑا ہی عجیب پیدا ہوا ہے، ایسا تو کبھی کسی کا نہیں ہوتا، جو پیدا ہوتا ہے اس کا خطرہ ہوا نہیں ہوتا پہلے سے، اور اس کی ناف پہلے سے بریدہ نہیں ہوتی، یہ سارا کچھ کرنا پڑتا ہے، اس کو غسل دینا پڑتا ہے۔ آپ کا بیٹا، آپ کا پوتا پیدا ہوا ہے، نہ غسل کی حاجت ہے، نہ اس کی ناف کو بریدہ کرنے کی ضرورت ہے، نہ ختنہ کرنے کی ضرورت ہے، وہ بالکل اللہ کی طرف سے تیار ہو کے پیدا ہوا ہے۔ حضرت عبد المطلب کہتے ہیں جبھی تو میں دیکھ رہا تھا کعبہ اگر میرے گھر کی طرف جھک رہا ہے تو اسی کو تو سلامی دے رہا تھا، وہ بھی تو اسی کو سلام کرنے کے لیے جھک رہا تھا۔ وہ جو بات سنا رہا تھا میرے آقا بھی فرماتے ہیں کہ جابر اللہ نے مجھے دنیا میں پیدا فرما کر رسولوں کا سردار، آخری نبی رحمت للعالمین اور روشن اعضاء والوں کا قائد بنایا۔ وَهَذَا كَانَ بَدْءُ خَلْقِ نَبِيِّكَ يَا جابر، اے جابر یوں تیرے نبی کی تخلیق کی ابتدا ہوئی۔ دیکھیں حضرت جابر تو یہ پوچھ رہے ہیں کہ بتائیں اللہ نے سب سے پہلے کیا بنایا، میرے آقا نے اینڈ تک بتا دیا۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں میرے کریم سے اگر قطرہ کسی نے مانگا دریا بہا دیے ہیں، دربے بہا دیے ہیں۔ سائل آکے سوال ایک کر رہا ہے، اس کو اتنا زیادہ جواب مل جاتا ہے، تو یہ میرے آقا علیہ السلام کی یقیناً آپ کی شان پاک ہے۔ اور اب میں ایک بڑی منفرد بات آپ کو سناتا ہوں، توجہ کے ساتھ آپ نے سنی ہے، ایک دفعہ بلند آواز سے سارے کہنے سبحان اللہ، ہے نا، کوئی گل ہوئے تو سر نہیں لائے دا، منہ نال بولی دے، ٹھیک ہے، تمہارے واسطے آ رہے ہیں، منہ نال بولی دے، ایک دفعہ پھر آکو سبحان اللہ، جی ماشاءاللہ۔ حضرت داہیہ کلبی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صحابی ہیں، ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں زمانے جاہلیت کی میری دو باتیں ہیں، ایک کو یاد کرتا ہوں تو ہنسنا شروع کر دیتا ہوں، دوسری کو یاد کرتا ہوں تو رونا شروع کر دیتا ہوں۔ یہ بڑے جلیل القدر صحابی تھے، ایک منٹ کے لیے ان کی پہلے شان سن لیں، سونے بڑے تھے۔ میرے آقا ایک دن باہر گلی میں نکلے تو ان کو آتے ہوئے دیکھا، میرے آقا فرماتے ہیں داعیہ قلبی تو کتنا سونا ہے، اتنا سونا چہرہ جہنم میں نہیں جانا چاہیے، چل یار کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جا، اتنا سونا بندہ دوزخ میں نہیں جانا چاہیے، چل کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جا، اتنی۔ اور یہاں اس بات کو بھی سن لیں، حضرت داعیہ قلبی میرے آقا کو اتنے پیارے لگے، اتنے پیارے لگے کہ کلمہ پڑھا کے مسلمان کر لیا۔ پھر اللہ کو یہ ادا اتنی پسند آئی، اللہ نے کہا جبریل جی رب جلیل، داعیہ قلبی میرے نبی کو بڑا پسند آیا ہے، تو نے اب جب میرے نبی کی بارگاہ میں وحی لے کے جانی ہے تو شکل داعیہ قلبی کی لے کے جانی ہے۔ پھر صحابہ کہتے ہیں ہم دیکھتے محفل میں دو داعیہ قلبی بیٹھے ہیں، ایک ہمارے ساتھ بیٹھا ہے، ایک حضور کے ساتھ بیٹھا ہے، پھر پتہ چلتا وہ جبریل ہے، یہ داعیہ قلبی ہے، یہ حضور کے اتنے جلیل القدر صحابی ہیں۔ لیکن کہتے ہیں میں مسلمان ہونے سے پہلے کہ میری دو باتیں ہیں، ایک کو یاد کروں تو ہنسنا شروع کر دیتا ہوں، ایک کو یاد کروں تو رونا شروع کر دیتا ہوں۔
دونوں سناتے ہیں. ہنسنے والی کیا ہے؟ کہتے ہیں میں سفر پہ گیا تو میں نے کہا کہ یہ جو میرا پتھر کا بت ہے خدا ہے جو میرا، کافر تھے نا پہلے بت پرست تھے، تو میں اس کو ساتھ لے جاؤں گا تو تھک جاؤں گا، اونٹ بھی تھک جائے گا. تو کہا میں نے آٹے کا بت بنایا، آٹا گیلا کر کے نا اس کا میں نے بت بنایا، اس کو میں نے ساتھ لیا. کہتے ہیں رستے میں صحرا آ گیا، سامان سارا ختم ہو گیا، بھوک بڑی لگ گئی. اب کہتے ہیں بڑی دیر تلاش کیا، نہ پانی ملا نہ کوئی اور شے ملی، بڑی دیر تلاش کرتا رہا. تو میں نے کہا میرے خدا اگر آج بھی نہیں کام آئے گا تو پتہ نہیں پھر کب کام آئے گا. اس نے کہتے ہیں میں نے اسی کو جو خدا بنا کے میں گھر سے نکلا تھا، میں نے اسی آٹے کی روٹی بنائی اور میں کھا گیا. کہتے ہیں میں آج تک ہنستا ہوں کہ وہ خدا تھا جو میں گھر سے خود آٹے کا بنا کے نکلا، مجھے بھوک لگی تو میں کھا گیا، وہ خدا تھا. یہ بات سن کے آقا علیہ الصلوۃ والسلام بھی مسکرائے کہ بات واقعی ہنسنے والی تھی. اب جو دوسری بات ہے وہ بڑی دردناک بات ہے. انہوں نے کہا تھا ایک کو یاد کروں تو ہنستا ہوں، دوسری کو یاد کروں تو روتا ہوں. اب وہ رونے والی بات کیا ہے؟ توجہ سے سنیے گا. تھکے تو نہیں ہے نا آپ؟ بالکل نہیں تھکے. چلو چلیے گا. حضرت داعیہ قلبی کہتے ہیں یا رسول اللہ میں زمانے جاہلیت میں رواج تھا کہ لوگ اپنی بچیوں کو قتل کر دیا کرتے تھے. حقیقت بات ہے عورت جو ہے نا، عورت اس کی بالکل عزت نہیں تھی اسلام سے پہلے، بالکل بھی. خصوصی طور پر آج میری مائیں بہنیں سن رہی ہیں تو ان کو سنانے کے لیے یہ میں بات عرض کر دیتا ہوں کہ اسلام سے پہلے اتنا عورت کے ساتھ ظلم تھا کہ اگر ایک عورت کا خامد مر گیا ہے نا تو اس کے مرنے کے بعد یا تو اس کو زندہ اس کے ساتھ جلا دیا جاتا، یا زندہ اس کے ساتھ دفنا دیا جاتا، یا اس کا بڑا بیٹا جو اسی کی گود سے پیدا ہوا ہے، اسی کا دودھ پی کے بڑا ہوا ہے، اسے اپنی بیوی بنا دیتا. یہ دیکھیں یہ حالت تھی اسلام سے قبل. یا ساتھ جلا دیتے یا ساتھ دفنا دیتے، یا بڑا بیٹا اپنی ماں کو اپنی بیوی بنا لیتا، یا منڈیوں میں جا کے فروخت کر دیا جاتا. اتنا زیادہ ظلم کیا جاتا تھا عورت کے ساتھ. لیکن جب میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے آئے تو فرمایا عورت کے ساتھ کیوں ظلم کرتے ہو؟ عورت کو اللہ نے اتنی شان عطا فرمائی ہے کہ اللہ نے بچوں کی جنت ماں کے قدموں کے نیچے رکھ دی. جنہیں سمجھتے ہو وہ تیاکو نا سبحان اللہ. اللہ نے بچوں کی جنت ان کی ماں کے قدموں کے نیچے رکھ دی ہے. اللہ نے عورت کو 3 شانیں دی ہیں. کتنی شانیں دی ہیں؟ کتنی؟ ایک جب وہ ماں ہے تو اس کے قدموں کے نیچے اولاد کی جنت ہے. دوسرا جب وہ بیوی ہے تو وہ اپنے شوہر کے لیے نصف ایمان ہے، النکاح نصف الایمان. تیسرا جب وہ بیٹی ہے تو وہ اپنے باپ کے لیے رحمت ہے. یہ شان اللہ نے عورت کو عطا کی ہے. یہ آگے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے عورت کو وہ وقار عطا کر دیا. اب یہاں تک سنا دیا ہے تو چلیں اگلی بات کو سنا دیتا ہوں. ہر بیٹی اپنے باپ کے لیے رحمت، ہر بیوی اپنے شوہر کے لیے نصف ایمان، ہر ماں کے قدموں کے نیچے اس کی اولاد کی جنت ہے. لیکن ایک عورت دنیا کے اندر ایسی بھی ہے جسے اللہ نے اتنی شان عطا فرمائی ہے کہ اس کے قدموں کے نیچے ان بچوں کی جنت ہے جن کے بارے میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ وقرۃ عین اہل السنہ. حسن و حسین جنتی جوانوں کے سردار ہیں، جنتی جوانوں کے سردار ہیں، سنیوں کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہیں. ہر ماں کے قدموں کے نیچے اس کی اولاد کی جنت ہے. سیدہ فاطمہ الزہرا کے قدموں کے نیچے ان کی جنت ہے جو خود جنت کے بھی سردار ہیں. اور پھر ہر بیوی اپنے شوہر کے لیے نصف ایمان ہے. لیکن سیدہ فاطمہ الزہرا اس مولا علی کے لیے نصف ایمان ہے جس کے بارے میں میرے آقا فرماتے ہیں علی تیری محبت کل ایمان ہے، تیری محبت کل ایمان ہے، تو مکمل ایمان ہے. تو یہ اس کے لیے نصف ایمان ہے جو خود کل ایمان ہے. اور اب اگر اگلی بات سن کے سبحان اللہ کی صدا پورے گھر میں نہ گونجے تو میں سمجھوں گا آپ نے جملے کا مول نہیں ڈالا. ہر بیٹی اپنے باپ کے لیے رحمت ہے، ہر بیٹی اپنے باپ کے لیے رحمت ہے. لیکن سیدہ طیبہ نشرہ منورہ اکملہ کاملہ ساجدہ راقعہ عالمہ فاضلہ سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا ان کے لیے رحمت ہے جن کے بارے میں قرآن کہتا ہے وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین.
یہ ان کے لیے رحمت ہیں جو خود سارے جہانوں کے لیے رحمت بن کے آئے ہیں. تو عورت کو دیکھیں اللہ نے اتنا وقار عطا کر دیا. اور حضرت داعیہ کلبی کا واقعہ سنانے سے قبل یہ ایک بات بڑی توجہ. ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، عورتوں کی محافل میلاد کرائی جاتی ہے، لاؤڈ سپیکر لگایا جاتا ہے، جو باہر سے گزر رہا ہے وہ عورتوں کی آواز سن رہا ہے، اور جو ساتھ والے گھر کے افراد ہیں وہ بھی ظاہر ہے غیر محرم ہوتے ہیں، وہ بھی سارے عورتوں کی آواز سن رہے ہوتے ہیں. اور اکثر جو پڑھنے والی جو قاریہ آتی ہے وہ تو ہوتی کہیں دور سے آئی ہوتی ہے، اس کا کسی کے ساتھ رشتہ نہیں ہوتا. اگر گاؤں کی بھی ہو پھر بھی وہ صاحب کی رشتہ دار تو نہیں نہ ہوتی، تو اس کی آواز باہر غیر محرم تک جا رہی ہوتی ہے، اس کو ثواب سمجھا جاتا ہے. تو بھائیو یہ ثواب نہیں ہے. یہ میرے پاس اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کا فتاوی رضویہ شریف ہے، 22ویں جلد ہے، صفحہ نمبر 240. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ سے سوال ہوا کہ عورتیں ایک گھر میں بیٹھ کر میلاد شریف پڑھتی ہیں، عورتیں مل کر ایک گھر میں بیٹھ کر میلاد شریف پڑھتی ہیں اور آواز باہر تک سنائی دیتی ہے، تو کیا یہ جائز ہے؟ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ عورت کی آواز بھی عورت ہے. عورت کہتے ہیں چھپانے کو، عورت کا مطلب ہی یہ چھپانا. اعلیٰ فرماتے ہیں کہ عورت کی آواز بھی عورت ہے، لہٰذا اس طرح کی محافل میں عورتوں کا یوں بلند آواز سے بولنا کہ باہر غیر محرموں تک آواز جائے، ثواب نہیں بلکہ ناجائز ہے. یہ جناب صفحہ نمبر 240 ہے، جو دیکھنا چاہے وہ دیکھ بھی سکتا ہے. لہٰذا ہم سب اپنے اپنے گھروں کی اصلاح کریں کہ ثواب نہیں اس طرح ہمیں ملتا، بلکہ ہماری مائیں بہنیں اس سے گناہگار ہوتی ہیں کہ ان کی آوازیں بلند ہوتی ہیں، باہر غیر محرموں تک جاتی ہیں. تو ثواب کمانے کے بجائے اگر ہم میلاد کے نام پہ گناہ کمائیں تو یہ بھی حضور علیہ السلام کے ساتھ محبت نہیں ہے. اب عورت کی بات کر رہا تھا، اب آئیے توجہ کے ساتھ سنیے گا. تھک تو نہیں ہے کہ کوئی نہیں تھکے نا، پکی گال ہے. حضرت داعیہ کلبی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، میں لوگوں کی بچیاں قتل کر دیتا تھا، جس کی بچی پیدا ہوتی میں لے جاتا قتل کر دیتا. کہا کیسے قتل کرتے؟ کہا کسی کو کلہاڑی کے ساتھ، استغفر اللہ، کسی کو کوئی چیز مارتا، کسی کو زندہ ہی دفن کر دیتا. آقا فرماتے ہیں کل کتنی بچیاں قتل کی ہیں؟ کہا 70. آج ایک کا نام بھی سوچ کر ہم کانپ جاتے ہیں. 70 قتل کی ہیں. کہا کوئی اپنی بھی کی ہے؟ کہا 69 دوسروں کی ہیں، ایک اپنی کی ہے. کہا اپنے کی ردا تو سناؤ مجھے، ذرا اپنی کی کہانی سناؤ نا، کیسے قتل کی تھی. اب آقا فرماتے ہیں کہ مجھے ساری کہانی سناؤ. داعیہ کلبی عرض کرتے ہیں دروازہ بند کر دو یار، بال گلاں کر رہے ہیں، شور آ رہا ہے، مزہ خراب ہو. حضرت داعیہ کلبی اب کہانی شروع کرتے ہیں. کہتے میری بیوی حاملہ تھی، ماں بننے والی تھی، تو میں تجارت پہ چلا گیا. اس دور کے اندر سالوں تک لوگ تجارتیں کرتے پھر واپس گھر آتے تھے، 20-25 سال لگ جاتے تھے، پھر واپس آیا کرتے تھے. کہتے میں گھر سے نکلا، 7 سال تک میں واپس گھر نہ آیا. کتنے سال؟ 7 سال تک، پورے 7 سال میں گھر واپس نہیں آیا. کہتے 7 سال گزرے تو میں گھر واپس آیا. میں نے آ کے دروازہ کھٹکھٹایا، اندر سے ایک ننھی سی بچی دروازہ کھولتی ہے، 7 سال اس کی عمر ہے. دروازہ کھول کے کہتی ہے کون؟ فرماتے تو کون ہے؟ وہ کہتی ہے میں گھر کی مالک ہوں. کہتے ہیں گھر کا مالک تو میں ہوں، تو کون ہے؟ کہتی ہے میں گھر کے مالک کی بیٹی ہوں، آپ کون ہیں؟ کہتے ہیں مجھے بڑا غصہ آیا ہے، میری بیٹی پیدا ہوئی اور میری بیوی نے قتل بھی نہیں کیا، اس کو زندہ رکھ لیا، ایسا کیوں کیا اس نے؟ بغیر بیٹی کے سر پہ پیار پھیرے اندر چلے گئے. جب بیٹی گھر میں آئے تو اس کو کوئی ملے نہ پیار نہ پھیرے، تو پھر اس کی کیفیت وہی جانتی ہے کہ کیا دل پہ جو ہے وہ چھریاں چلتی ہیں کہ میں گھر میں آئی ہوں، مجھے سلام بھی نہیں کیا، میں کون سا ہمیشہ کے لیے رہنے کے لیے آئی تھی. اور آج ہمارے ہاں یہ بھی بڑا المیہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بچی کا جائیداد کے اندر حصہ بھی رکھا ہے، لیکن اس کے باوجود جب شادی کرتے ہیں نا تو تکے نہ چل ٹھیک ہے براہم نے نہ لا سکتے، انہوں نے تمہیں جہیز دے دیتا ہے. یہ جہیز جو ہے یہ اسلام اس کے خلاف ہے. جائیداد تو اس کا حق بنتا ہے. اسی نہ پٹھے ٹور پہ ہیں، جائیداد اسلام دیتا ہے تو وہ اسی نہیں دیتے.
جہیز دے خلاف اسلام ہے تے او سی دینے ہیں سبحان اللہ ساڈیاں بھی اکلاں تو صدقے یا تے پھر اس طرح کرو کہ بچی دا حصہ پہلا کڈو اینا دا حصہ بندا ہے پھر کوئی بھرا او دے کولوں مول خریدے ٹھیک ہے وہ آکے اینے پیسے مینوں نہیں لے زمین اتنی مینوں دے سر یہ سارے رل کے خرید لیں پھر انہاں پیسے چوں اونوں جہیز دیو یا جو مرضی دیو او پھر جائز ہو جائے گا لہذا جہیز دے کے دی زمین رکھ لینا بالکل ناجائز گل ہے ارتقائی عقل بھی کہتے ہیں کہ میں اندر گیا جا کے میں بیوی سے ملا تو میں نے کہا تیرے ہاں بیٹی پیدا ہوئی تو نے قتل کیوں نہیں کی کہا میں ماں تھی میں قتل نہیں کر سکتی تھی ماں تو گرم ہوا اپنے بچے کو لگنے نہیں دیتی یہ تو لو سے بچا کے رکھتی ہے میں ماں تھی میں کیسے قتل کرتی کہا میں نے آپ کی بیٹی کی نا تربیت بڑی اچھی کی ہے بڑی اچھی تربیت کی ہے ایسی اچھی تربیت آپ کو لڑکوں سے نہیں ملے گی جیسی میں نے اس کی کر دی ہے آپ کو اس سے بڑا پیار ہوگا دائی اکرم بھی کہتے ہیں میں اس کے پاس گیا کچھ باتیں میں نے اس سے کی اس کی سنی وہ مجھے کہتی ہے ابا جی آپ اتنے سال کہاں تھے میں روزانہ آپ کا اپنی ماں سے پوچھا کرتی تھی کہ میرے ابا جی کب آئیں گے باقی بچیاں بچے اپنے باپ کے ساتھ جاتے ہیں تو میرا بھی دل کرتا ہے میں بھی اپنے باپ کے ساتھ جاؤں تو میرے ابا جی کب آئیں گے ابا جی اتنے سال لگاتی ہیں اتنا عرصہ کہاں رہے آپ کہتے ہیں وہ مجھے بڑی پیاری لگی میرا ارادہ ختم ہو گیا اس کو قتل کرنے کا لیکن جب باہر نکلا تو پھر لوگوں کے دانوں نے مجبور کر دیا ساڑیاں نہ تر مار سڑیاں ہنی سے اپنی ایک نہیں نہ مارن دی بھی ساڑیاں بچیاں نہیں سن اپنی بھی مارو کہتے ہیں پھر لوگوں کے دانوں نے مجبور کر دیا گھر آیا آ کر کہا کہ اس کو تیار کرو تیار کیا اب بچی کو لے کے جاتے ہیں ماں رو رو کے بچی کو گھر سے رخصت کرتی ہے ماں کو پتا ہے باپ اس کو قتل کرنے جا رہا ہے لیکن بچی کو باپ یہ کہہ کے گھر سے نکلتا ہے تجھے تیرے ننیال لے کے جا رہا ہوں تجھے تیرے نانکے لے کے جا رہا ہوں اب بچی کو وہ گھر سے لے کے جاتا ہے رستے میں جنگل ہے وہاں پہ جاتے ہیں جا کر کسی کے ساتھ کی جسے ہم پنجابی میں کہتے ہیں ایک گھڑا نکالنا شروع کرتا ہے اب حضرت داعیہ کلبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بات سناتے سناتے رو پڑے کہتے ہیں یا رسول اللہ جتنی دفعہ مٹی اٹھ کر میرے چہرے پہ پڑی میرے کپڑوں پہ پڑی میری بچی نے اپنے سر کی چادر اتار کے میرا چہرہ صاف کیا ہے بیٹیاں بڑا پیار کرتی ہیں والدین کے ساتھ تو حضرت داعیہ کلبی کہتے ہیں کہ جتنی دفعہ میرا جسم گندا ہوتا میرے کپڑے گندے ہوتے وہ بچی میرے اپنے سر کی چادر اتار کے میرا جسم صاف کرتی پھر مجھے کہتی ابا جی تھک جائیں گے ابا جی بس کریں ابا جی تھوڑی دیر بعد کر لیجئے گا تھوڑی دیر سانس لے لیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام رو پڑے کہا تجھے رحم پھر بھی نہ آیا عرض کی یا رسول اللہ نہیں آیا زمانہ جاہلیت کا تھا کیسے رحم آتا پھر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حضرت داعیہ کلبی کہتے ہیں کہ پھر گھڑا مکمل ہو گیا میں نے اس کو دھکا دیا جب وہ گھڑے میں گری پھر اسے پتا چلا کہ یہ تو میرا باپ بن کے نہیں آیا میری موت بن کے آیا ہے میرا قاتل بن کے آیا ہے پھر وہ بچی رو پڑی مجھے کہتی ہے ابا میں نے تیرا کیا قصور کیا ہے تو مجھے کیوں قتل کر رہا ہے مجھے میرا قصور تو بتا میرے آقا فرماتے ہیں تجھے رحم پھر بھی نہ آیا عرض کی یا رسول اللہ نہیں آیا مٹی ڈالنا شروع کر دی اب اس بچی کے جسم سے میں مٹی ڈال رہا ہوں وہ بچی آگے سے ہاتھ جوڑ کے کہتی ہے ابا مجھے چھوڑ دے میں ساری زندگی تیرے گھر نہیں آؤں گی لوگوں کے برتن دھو کے گزارا کر لوں گی لوگوں کے کپڑے دھو کے میں اپنا پیٹ پال لوں گی ساری زندگی تیرے گھر کے اندر نہیں آؤں گی تجھ سے ایک نوالا روٹی کا نہیں مانگوں گی اللہ کے لیے مجھے چھوڑ دے مجھے میرا جرم تو بتا لیکن حضرت داعیہ کلبی سے میرے آقا فرماتے تجھے رحم پھر بھی نہ آیا عرض کی نہیں آیا میں مٹی ڈالتا رہا میں نے اس کو مکمل جب وہ ختم ہو گیا نا جب سر تک مٹی پہنچنے لگی پھر اس نے اپنے سر کی چادر اتار کے دی کہا میری ماں کو جا کے دینا میری ماں مجھ سے بڑا پیار کرتی تھی اسے جا کر دینا وہ میرے بغیر نہیں رہ سکے گی تو مجھے میری چادر جا کے میری ماں کو دینا وہ اسے دیکھے گی تو دیکھ کر گزارا کر لیا کرے گی حضرت داعیہ کلبی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں اسے دفنا کے واپس آیا آج تک میں سوتا ہوں اس کی وہ چیخیں اس کی وہ آہیں اس کی وہ سسکیاں مجھے سونے نہیں دیتی مجھے آج بھی بڑی پریشانی ہوتی ہے یا رسول اللہ کیا میرا یہ گناہ معاف ہو جائے گا میرا فرماتے ہیں داعیہ کلبی مجھے یہ واقعہ پھر سناتے ہیں کہا پھر سنا 3 دفعہ داعیہ کلبی وہ قصہ میرے آقا علیہ السلام کو سناتے ہیں آقا علیہ السلام سن کر روتے رہے داڑھی مبارک آنسوؤں سے تر ہو گئی فرمایا چل مجھے اس کی قبر پہ لے کے جا
کتنی خوش بخت ہے وہ بچی جس کی قبر پہ خود نبیوں کا سردار آ گیا ہے. وہ بچی کی قبر پر آقا علیہ الصلوۃ والسلام جاتے ہیں، ساتھ داعیہ قلبی بھی ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ بھی ہیں. جا کر میرے آقا بچی کو آواز دیتے ہیں کہ اے بچی کیا تو نے اپنے باپ کو معاف کر دیا ہے؟ بچی کہتی ہے میں نے تو نہیں کیا، یہ مجھے جرم تو بتائے، مجھے کس جرم نے اس نے قتل کیا تھا، کیا بگاڑا تھا میں نے اپنے باپ کا؟ 7 سال میں نے رستہ دیکھا تھا اس کا، بڑا پیار کرتی تھی اس کے ساتھ، بغیر دیکھے پیار کرتی تھی، مجھے پتا بھی نہیں تھا میرا ابا کیسا دکھتا ہے، پھر بھی پیار کرتی تھی. یہ مجھے دیکھ کے بھی مجھ سے پیار نہیں کر سکا، مجھے چوم کے بھی مجھ سے پیار نہیں کر سکا، مجھے دیکھا پاس بٹھایا پھر بھی پیار نہیں کر سکا، میں نے تو بن دیکھے پیار کیا تھا، پھر بھی اس نے میرے ساتھ ایسا شروع کیا. پھر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ نہیں، اب یہ دیکھو کہ تمہاری قبر پہ کون آ کر اس کی سفارش کر رہا ہے، یہ تو دیکھو جس کی سفارش سے کل قیامت کے دن بڑے بڑے گناہگار بخشے جائیں گے، یہ تمہاری قبر پہ آ گیا ہے. اب ویسے بھی اس نے کلمہ پڑھ لیا ہے، تو کلمہ پڑھنے کے بعد حالت کفر کے ساتھ معاف کر دیتا ہے. پہلے جتنے گناہ مسلمان ہو تو سارے معاف ہو جاتے ہیں. پھر بچی کہتی ہے یا رسول اللہ ویسے تو معاف نہیں کرنا تھا، لیکن اب آپ آ گئے ہیں تو آپ کے نالین کے توسل میں اس کو معاف کر دیتی ہوں. پھر حضرت داعیہ قلبی حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے وہ صحابی پھر بڑے خوش ہوتے ہیں کہ مجھے میری بیٹی نے معاف کر دیا ہے. تو بھائیو یہ بات سنانے کا مقصد یہ ہے کہ دیکھیں میلاد مصطفیٰ سے قبل عورت کی حالت کیا تھی. اچانک میرے آقا سب کچھ چھوڑتے ہیں، ایک سائیڈ پہ ہو جاتے ہیں، اپنے کندھے سے کملی اتار کے ایسی زمین پہ بچھا دیتے ہیں. ایک عورت آتی ہے، اس کو آقا بٹھاتے ہیں، باتیں کرتے رہتے ہیں، پھر وہ چلی جاتی ہے. صحابہ کہتے ہیں یا رسول اللہ یہ کون تھی اتنی مقدروں والی عورت، یہ کون تھی کہ آپ نے سب کچھ چھوڑ کر اپنی اتنی عظیم چادر زمین پہ بچھائی اور اس کو اپنی چادر کے اوپر بٹھایا، یہ کون تھی؟ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام آگے سے ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ وہ تھی جو میری رضائی ماں ہے جس کا نام حلیمہ سعدیہ ہے. تو دیکھیں عورت کی پھر کیسی عزت کی میرے آقا علیہ السلام نے. یہ ماں آئی تو سب کچھ چھوڑ کے چادر بچھائی اور اس کے اوپر میرے آقا علیہ السلام کو بٹھایا. بلکہ اگلی بات سن کے بڑا لطف آئے گا اور آپ نے پہلے سنی بھی نہیں ہوگی. مدینے میں نا ایک عورت تھی جو پاگل تھی، اس کا ذہن توازن بالکل خراب تھا. وہ جسے کھڑا کر لیتی پھر اتنی باتیں سناتی جان ہی نہ چھوڑتی. پاگل بندہ پھر پاگل ہی ہوتا ہے. ایک دن کیا ہوا، سخت گرمی کا موسم ہے، سخت گرمی. وہ عورت گزر رہی ہے، سامنے سے میرے آقا علیہ السلام تشریف لے آتے ہیں. کون آتا ہے سامنے سے؟ سارے بولے کون آتا ہے؟ آقا علیہ السلام سامنے سے تشریف لے آتے ہیں. عورت کہتی ہے میری بات سنو. آقا اس کے پاس جاتے ہیں. وہ پاگل تھی، وہ باتیں کرنا شروع ہو گئی. 2 گھنٹے کھڑی رہی، باتیں کرتی رہی. آقا خاموشی سے کھڑے سنتے رہے. صحابی آ جاتے ہیں، صحابی بڑے غصے ہوتے ہیں لیکن اب کر کچھ نہیں سکتے تھے. اب کیا کرتے، سرکار سامنے تھے، چلو سامنے نہ ہوتے پھر تو مائی کو جھڑک بھی لیتے، لیکن اب کیا کرتے، سرکار سامنے. 2 گھنٹے مائی باتیں کرتی رہی، بالکل فضول باتیں، بالکل بے مقصد باتیں حضور سے کرتی رہی. بڑی گرمی، آقا علیہ السلام کا جسم پاک آپ کے مقدس پسینے سے بھر گیا، اتنی گرمی تھی. لیکن آقا خاموشی سے کھڑے باتیں سنتے رہے. جب وہ عورت خود گئی، آپ سرکار نے کہا ٹھیک ہے میں نے جانا ہے، وہ پھر خود تھک کے کہتی ہے ٹھیک ہے تم جاؤ. وہ عورت گئی، آقا علیہ السلام کے صحابہ پاس جاتے ہیں، جا کہتے ہیں یا رسول اللہ یہ تو پاگل عورت تھی، کیوں اتنی دیر اس کے پاس کھڑے رہے، باتیں کرتے رہے، اتنی گرمی آپ کے نازک جسم کو لگ گئی ہے. میرے آقا فرماتے ہیں پوری دنیا کے اندر جس کا کوئی نہیں ہے میں محمد اسی کے لیے تو آ گیا ہوں، جس کا کوئی نہیں میں اسی کے لیے تو آیا ہوں. تو اگر میں بھی اس کی بات نہ سنتا تو پھر کون سنتا، اگر میں نہ سنتا تو کون سنتا. بلکہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جنگل سے گزر رہے ہیں، ایک ہرنی درخت کے ساتھ بندھی ہے اور قریب ایک آدمی سو رہا ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جاتے ہیں تو ہرنی آپ کے قدموں سے لپٹ جاتی ہے. اللہ اکبر، کتنا عظیم مقدر ہے اس ہرنی کا جسے لپٹنے کے لیے میرے آقا کے مقدس قدم میں اٹھاتے ہیں. وہ حضور کے قدموں سے لپٹ جاتی ہے. پھر کہتی ہے یا رسول اللہ یہ جو شخص لیتا ہے یہ یہودی ہے، اس نے مجھے قید کر لیا ہے اور یہ مجھے چھوڑ نہیں رہا، اس مجھے قید کر لیا ہے. آپ اگر میری ضمانت دیں تو میں تھوڑی دیر کے لیے جاتی ہوں، گھر میں میرے بچے بھوکے پیاسے ہیں، انہیں دودھ پلا کے میں واپس آ جاؤں گی.
سرکار فرماتے ہیں ٹھیک ہے جاؤ. آپ بیٹھ گئے, وہ چلی گئی. تھوڑی دیر کے بعد یہودی اٹھ کے کہا تم کون ہو. اس جملے کو یاد رکھنا ہے, اس نے کیا کہا تھا, تم کون ہو. یہ جملہ آپ یاد رکھنا ہے, تم کون ہو. اسے کیا معلوم کہ جسے پوچھ رہا ہوں تم کون ہو. ادھر ہندی اپنے بچوں کے پاس گئی, جا کر بچوں کو دودھ پلا کے کہتی ہے کہ بچوں آخری بار میرا چہرہ دیکھ لو, میں نے اب واپس جانا ہے, پھر پلٹ کے کبھی نہیں آنا, مجھے اب جانا ہے. کہا اماں جب پتہ ہے سامنے موت ہے تو جا کیوں رہی ہو. کہا جانا اس لیے ہے کہ میں اللہ کے رسول سے وعدہ کر کے آئی ہوں, میں نے اللہ کے نبی سے وعدہ کیا ہے اور یہ وعدہ میں توڑ نہیں سکتی, اللہ کے رسول سے وعدہ کیا ہے. تو بچے بات کر لیتا ہے, ابھی تک سوچ رہا تھا, اتنے میں دور سے ہندی اور اس کے بچے آتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں. اب ہندی تو پہلے سرکار سے مل چکی تھی, لیکن ہندی کے بچے پہلی دفعہ مل رہے تھے. ابھی اتنا دور تھے تو دور سے بچے آواز دیتے ہیں یا رسول اللہ بس آپ کو دیکھنا تھا, دیکھ لیا, اب ہمیں زندگی کی حاجت نہیں ہے, ہمیں بھی اس یہودی کے حوالے کر دے, ہم نے بس آپ کو دیکھنا تھا, دیکھ لیا. جب یہودی یہ سنتا ہے تو یہودی کہتا ہے کہ اللہ کے رسول میں آپ کی اور آپ کے رب کی خوشی کے لیے اس ہرنی اور اس کے بچوں کو آزاد کرتا ہوں. یا رسول اللہ آپ مجھے اپنی غلامی میں قبول کر لیجئے. میں ہرنی کو بھی آزاد کرتا ہوں, اس کے بچوں کو بھی آزاد کرتا ہوں, بس آپ مجھے اپنی غلامی میں قبول فرما لیجئے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں نے کہا تھا, اس نے پہلے کیا کہا تھا, تم کون ہو, بعد میں کیا کہا تھا, یا رسول اللہ. کیا کہا تھا, تو پتہ چلا یا رسول اللہ وہ بندہ تب کہتا ہے جب مسلمان ہو جاتا ہے. جب تک بندہ مسلمان ہی نہ ہوتا وہ کہتا ہے یا رسول اللہ کہنا شرک ہے معاذ اللہ, یا رسول اللہ کہنا بدعت ہے معاذ اللہ. بندہ مسلمان جو ہوتا ہے وہ پھر یا رسول اللہ کہتا ہے. یہودی جب تک یہودی تھا کہتا تھا تم کون ہو, جب مسلمان ہو گیا تو یا رسول اللہ کہہ کے پکارا. اور آخری بات سنا کے میں اپنی گفتگو کو اختتام کی طرف لاتا ہوں. ہمارے ہاں دنیا کی کسی بھی چیز سے پیار ہو جائے نا, کوئی بھی چیز ہے اس کے اندر کوئی عیب بھی ہو تو پھر وہ ہمیں نظر نہیں آتا. ایسی بات ہی نہیں نظر آتا نا جس سے پیار ہو. کیوں؟ عربی کا مقولہ ہے کہ پیار انسان کو اندھا بھی کر دیتا ہے, بہرا بھی کر دیتا ہے. پیار سے انسان اندھا ہو جاتا ہے, بہرا بھی ہو جاتا ہے. یعنی کسی چیز کے اندر عیب ہے آپ کو نظر نہیں آئے گا, کوئی سنائے گا نا کہ اس میں فلاں ہے, آپ کو سنائی نہیں دے گا, آپ بندے ہو جائیں گے پیار میں. دنیا کی ان عیب دار چیزوں میں عیب ہوتا ہے, لیکن جب پیار ہو جائے پھر عیب سنائی بھی نہیں دیتا, دکھائی بھی نہیں دیتا. آج کا مولوی کبھی کہتا ہے حضور نور نہیں تھے, کبھی کہتا ہے حضور غیب نہیں جانتے, کبھی کہتا ہے میلاد نہیں منانا چاہیے, کبھی کہتا ہے پکارو سنتے نہیں, کبھی کہتا ہے زندہ نہیں. پتہ چلا تجھے ابھی تک پیار ہوا ہی نہیں, تیرا پیار کا دعویٰ جھوٹا ہے. اگر پیار ہوا ہوتا تو پیار تو دنیا کی عیب دار چیزوں میں پیار عیب نہیں دکھاتا. تجھے تو اس نبی سے پیار کا دعویٰ ہے جسے اللہ نے ہر عیب سے پاک پیدا کیا ہے. تو اگر تجھے پیار ہوا ہوتا پھر تو عیب تلاش نہ کرتا. اگر پیار ہوا ہوتا تو تو یہ نہ کہتا کہ وہ زندہ نہیں ہے. اگر پیار ہوا ہوتا تو تو دل سے کہتا تو زندہ ہے واللہ, تو زندہ ہے واللہ میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے. اگر پیار ہوا ہوتا تو پھر تو ایسا ہرگز نہ کہتا. اور جنہوں نے دیکھا جو پیار کرتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں, عالم اس لیے کہتے ہیں تو میرا محبوب نہیں ڈٹھا, جنہوں ویہ کے چن شرماوے ہجلی ڈردی لسک نہ مارے, مطا بے ادبی ہو جاوے جیو جاوے سیر چمن دی سارا گلشن سیس لباوے, جیو پاوے ہاتھ پھلا وچ ہاتھ پھلا تو بد جاوے. علم ہے رب نے اتنا دتا جڑا عقلاں وچ نہ آوے, عقل ہے رب نے اتنی دتی جڑی علماں وچ نہ آوے. جے ہٹاوے نقاب چہرے تو آدھی راتی دن چڑھ جاوے, جیو کھولے ور زلفاں دے راہی راہ پن جاوے. خلق او دے نے بولے خلقت کوئی ورلے جان بچاوے. کیڑا ایتھے گن گن دسے, کیڑا ایتھے گن گن دسے جتھے گنتی بھی مک جاوے. توبہ توبہ حسن ماہی دا چال نہ چلتی جاوے, آزم ایڈا سونا ماہی او سانوں کدرے نظر نہ آوے. تو جو پیار کرتا ہے وہ پھر ایسے کہتا ہے, انداز حسینوں کو سکھائے نہیں جاتے, انداز حسینوں کو سکھائے نہیں جاتے, جو امی لقب ہوں وہ پڑھائے نہیں جاتے. ہر ایک کا حصہ نہیں دیدار نبی کا, ابو جہل کو محبوب دکھائے نہیں جاتے. ہر ایک کا حصہ نہیں دیدار نبی